الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صفحہ نمبر 16 پہ آیت نمبر 108 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اس طرح پہلے گزر چکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم مختلف قسم کے سوالات کیا کرتے تھے، تو وہ سب آپ کے سامنے ہے. کبھی کہتے ہیں یہ چیز لے کے آؤ، کبھی کہتے ہیں ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ سوالات آپ علیہ السلام سے بھی کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اگر آپ واقعی حق اور سچ پیغمبر ہو تو پھر یہ ٹکڑے ٹکڑے کیوں نازل ہوتے ہیں آپ کے اوپر؟ کبھی 2 آیتیں نازل ہوئی، کبھی 5 آیتیں نازل ہوئی، یہ یکدم پورا قرآن کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تو ایک کافر آیا تو اس نے پوچھا کہ یا تو آپ پورا قرآن ایک دفعہ لے آؤ ہمارے پاس جس میں لکھا ہوا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو ہم مان لیں گے. ایک اور کافر آیا اور وہ کہنے لگا کہ ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ہمیں یہاں چشمے نہ پھوٹے آپ کی وجہ سے اور ہمارے لیے باغات یہاں پہ نہ بن جائے. صحرا ہے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، تو باغات نہ ہو اور جب تک چشمے نہ ہو تو اللہ کا فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم. اللہ نے منع کیا کہ اس طرح سوالات مت کیا کرے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے، اور ویسے بھی صحابہ کو آپ علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ آپ سوالات زیادہ مت کیا کریں. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حج فرض ہو گیا. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر سال فرض ہوگا، ہر سال کے لیے ہم جائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے. تو اتنے میں آیت نازل ہوئی کہ نہیں 1 سال کے لیے فرض ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ہاں کہتا کہ ہاں ہر سال کے لیے آپ کے اوپر فرض ہے حج تو فرض ہو جاتا ہر سال کے لیے. اچھا ہے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے خاموشی سے اس پہ عمل کرو، یقین کرو. جو زیادہ پوچھتا ہے اور بلا ضرورت کے پوچھتا ہے اس سے منع آیا ہے. اس لیے صحابہ کہتے تھے کہ ہم سوالات، کیونکہ ہمیں منع کیا گیا کہ زیادہ مت پوچھا کریں غیر ضروری چیزیں، تو ہم چاہتے تھے کہ کوئی عربی آئے آپ علیہ السلام کے پاس، کوئی بدو دیہاتی آئے. تو دیہات کے لوگ آیا کرتے تھے تو ان کو آداب وغیرہ کا بھی پتہ جس طرح ہوتا ہے جو شہر کا ہوتا ہے یا جو تعلیم یافتہ ہے تو وہ ملے گا تو طریقے سے ملے گا. السلام علیکم، کیا حال ہے جی، خیریت ہے. اس کو اٹھنے بیٹھنے کا، بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، وہ عزت دینا جانتا ہے، وہ کون سی بات پوچھنی ہے کون سی نہیں پوچھنی یہ سمجھتا ہے. اور جو دیہاتی آدمی ہے، بدو ہے یا جاہل ہے،
تو اس کا کیا انداز ہوگا؟ تو ایسا کر رہا ہے، اور نہ بات کرنے کی کوئی تمیز ہے، نہ جگہ کی کوئی تمیز ہے، کون سی بات کہاں پہ کرنی ہے۔ تو صحابہ اکرام تو وہاں رہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کوئی دیہاتی آدمی آ جائے تو کیا ہوگا، وہ مختلف قسم کے سوالات کرے گا اپنے حساب سے، اپنے انداز سے، تو ہمیں پتہ چلے گا۔ بعض باتیں ہمارے دل میں ہوا کرتی تھی لیکن ہم نہیں پوچھ سکتے تھے، ہمارے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کاش کوئی دیہاتی آ جائے، تو جب آتا ہم بڑے غور سے سنتے کہ اب مزہ آئے گا، اب یہ پوچھے گا آپ السلام سے، پتہ نہیں کیا پوچھے گا، مختلف قسم کے سوالات پھر وہ پوچھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تریدون، کیا چاہتے ہو تم سب، ان تسألو، کہ پوچھو تم، سوال کرو تم، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، کما سئل، جس طرح پوچھے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا پوچھا گیا تھا۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور وہ شخص جو اختیار کرتا ہے کفر کو ایمان کے بدلے میں، جو عمل نہیں کرتا، تو فقد ضل، یقیناً وہ بھٹکا، سواء السبیل، سیدھے رستے سے، سیدھے رستے سے وہ بھٹک گیا جو ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کرتا ہے۔ یہودی ہر وقت لگے رہتے تھے کہ کس طرح ہم مسلمانوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالیں اور کس طرح ان کو اپنے دین سے بیزار کر دے۔ تو ایک جنگ ہو گیا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، اور وہ جنگ تھا جنگ احد۔ اس میں مسلمانوں کی معمولی سی اجتہادی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ جب واپس آئے تو دو صحابہ ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کا نام ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک یہودی آیا، کہتا ہے کہ ان دونوں کو کھڑا کیا، کہنے لگا کہ اگر آپ کا دین حق پہ تھا اور سچ پہ تھے آپ، تو کبھی بھی آپ شکست نہ کھاتے۔ دیکھیں آپ شکست خوردہ آئے ہیں، اور کافروں نے آپ لوگوں کو شکست دی، مکے والوں نے آپ کو شکست دی۔ تو ایسا کرو، ہمارا دین اختیار کرو، یہ بہتر دین ہے، اور یہاں حفاظت میں رہو گے، محفوظ رہو گے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اچھا آپ کے دین میں کوئی وعدہ توڑتا ہے، عہد توڑتا ہے، تو اس کا کیا ہے، کیا حکم ہے اس بارے میں؟ اس نے کہا کہ شدید، کوئی وعدہ توڑتا ہے تو یہودیت میں بھی یہ ہے کہ وعدہ توڑنے اور وعدہ خلافی پر بہت بڑی سزا ہے اور اسے منع آیا ہے۔ اس نے کہا اچھا، کہتا ہے میں نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے ساتھ کہ جب تک زندہ ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔ تو اب یہ بتاؤ، آپ کے دین میں بھی تو وعدہ پورا کرنا فرض ہے، میں نے تو اپنے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، چاہے شکست مل جائے ہمیں یا فتح ملے، اس سے کوئی غلط نہیں۔ حضرت حذیفہ وہ تو کہتے ہیں کہ اما ھذا فقد صبا، بھائی یہ بندہ تو گیا، یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اب یہ ہاتھ میں آنے والا نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، اور تو وہ کہنے لگے کہ رضیت باللہ ربا، جو کچھ بھی ہے میں اللہ کو رب مانتے ہوئے راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اسلام کو دین کے طور پر قبول کرتے ہوئے میں راضی ہوں، وبالقرآن، اور قرآن پاک پہ عمل کرتے ہوئے اس کو اپنی ہدایت مانتے ہوئے میں راضی ہوں، وبالمسلمین اخوانا، اور مسلمانوں کو اپنا بھائی بناتے ہوئے میں راضی ہوں، میں اپنے مسلمانوں میں راضی ہوں، آپ کو میری فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے دین سے پھرے اور دوبارہ سے کافر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ یہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں یہ کوئی خیرخواہی کی وجہ سے نہیں کر رہے، بلکہ حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ جو ان کے دلوں میں حسد بھری ہوئی ہے، اور ان کے دلوں میں یہ حسد ہے کہ یہ پیغمبر ان میں کیوں نازل ہوا، ہمارے میں کیوں نہیں نازل ہوا، اس حسد کی وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ ہے اس آیت میں، ذرا سنیے۔ ود کثیر، چاہتے ہیں بہت سے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، جو یہودی ہے یا نصرانی ہے، لو یردونکم، کاش کہ وہ پلٹائے تم کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کافر، کفر کی طرف آپ لوگوں کو پلٹائے، کفر کی طرف آپ لوگوں کو پھیر۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں؟
حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں کے اندر حسد کی وجہ سے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، من بعد ما تبین، پس اس کے کہ ظاہر ہوا، لہم الحق، ان کے لیے حق بات ظاہر ہو گئی ان کے سامنے کہ یہ نبی واقعی نبی ہے، اسی کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود حسد ایسی بری بلا ہے کہ اس حسد نے ان لوگوں کو نہ خود ایمان لانے دیا، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ کیوں ایمان لا رہے ہیں، ان کا مجمع کیوں بڑھ رہا ہے، تو یہ ایک تو یہ تکلیف پہنچا رہے تھے، دوسرا طرح طرح کی کوشش کرتے تھے کہ تکلیف پہنچائے، اور آپ علیہ السلام کو، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ابھی اس وقت مسلمانوں کی جماعت کمزور تھی، تو ایسا کرو، ابھی تم درگزر کرو، ابھی معاف کرو، میری ایک پلاننگ ہے، آگے جا کر میں نے آپ کے اوپر قتال اور جہاد اور جزیہ یہ فرض کر دینا ہے، تو تب تک آپ صبر کرو، آپ درگزر کرو، آپ اسے معاف کرو، اور جب اللہ کا حکم آئے گا پھر ان کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعفو واصفحو، فاعفو معاف کرو تم سب، واصفحو اور نظر انداز کرو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ آئے اللہ بامرہ، اپنے فیصلے کے ساتھ، اپنا فیصلہ نازل فرمائے کہ اب تم لڑو ان کے ساتھ۔ تو پھر وہ نکالے بھی گئے۔ اسی وقت مسلمانوں کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ یہ مشکل ہے یا نہیں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ بعد میں پھر حکم نازل ہوا تو جتنے بھی یہودی تھے ان سب کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا، اور وہ خیبر میں جا کے پھر آباد ہوئے۔ کچھ تفصیلات ہیں انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اب تو یہ حکم ہے کہ ایک درگزر کرو، اور اب تم اپنی نماز، زکوٰۃ، اس کی طرف توجہ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو تم نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دو زکوٰۃ، ادا کرو تم زکوٰۃ۔ ابھی تم نماز ادا کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، تو آپ کے دلوں میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا حکم اللہ کا ہم نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ بھی بیچتے ہو تم اپنے آپ کے لیے، من خیر، آگے بیچتے ہو، من خیر، کسی بلائی سے، کوئی نیکی، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے تم اس کو اللہ کے ہاں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ تم چھوٹا عمل کرو یا بڑا عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، اس کو محفوظ بھی کر رہا ہے، اور اس کا بدلہ بھی دے گا تمہیں کل قیامت کے دن، سب چیزیں تم وہاں پر پاؤ گے۔ یہ یہودی، کیونکہ ان کے ساتھ ہی مقابلہ رہتا تھا، تو یہ کہنے لگے کہ دیکھو تم ہمارے دین میں نہیں داخل ہو رہے، تم ہمارا دین نہیں قبول کر رہے، تو آپ کو پتہ ہے جنت میں تو وہ شخص جائے گا جو یا یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عیسائی الگ سے فرقہ ہے، عیسائی یہودیوں کو نہیں مانتے، یہودی الگ سے فرقہ ہے، یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے، لیکن جب بات آتی ہے مسلمانوں کی خلاف ورزی کے، کہ مسلمانوں کے خلاف جانا ہے، تو پھر یہودی اور عیسائی سب ایک ہو جاتے ہیں، چاہے ہندو ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے کمیونسٹ ہے، چاہے دہریہ ہے، چاہے کسی اور مذہب سے ہے، وہ سب کے سب پھر الکفر ملت واحدہ، یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ کہاں پر؟ مسلمانوں کے، جہاں پر خلاف والی بات آتی ہے، اور آج آپ کے سامنے ہے سب، پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے، جہاں جہاں پر مسلمانوں کے خلاف بات آتی ہے تو یہ نیٹو اتحاد بن جاتا ہے، وہ اتحاد کر لیتے ہیں، اور جہاں پر آپس کی بات آتی ہے تو آپس میں بھی ان کی چپقلشیں بہت ہے، لیکن وہ ساری بلا کر مسلمان کو تکلیف دینے لگتی ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے یہ کہا کہ لن يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر من کان ہودن او نصارا، جو یہودی بنا یا عیسائی بنا۔ تو وہ لوگ خود بے بتا رہے ہیں کہ جو یہودی بھی یہ بتا رہے تھے کہ جو یہودی بنا یا عیسائی بنا تو ہم دونوں جائیں گے، تو مسلمانوں کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا یہاں کہ دیکھو جنت میں یہودی بننا، عیسائی بننے پہ جنت نہیں ہے،
جنت تو اللہ اس پہ دیتا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، چاہے وہ یہودی ہے یا پھر عیسائی ہے یا پھر مسلمان ہے یا جو بھی ہے، پہلے جو بھی تھا، جب وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اس کی دو شرائط اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں آگے. یہ ترجمہ دیکھیے تب تک تو یہ آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور کہنے لگے یہ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ کہ نہیں داخل ہو سکتا کوئی، إِلَّا مَنْ كَانَ مگر وہ شخص، کانا جو ہوا ہودن یہودی او نصارا یا پھر عیسائی، جو یہودی بن گیا یا عیسائی بن گیا وہ شخص ہی جنت میں جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک امانیہم، یہ محض ان کی آرزویں ہیں، یہ آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور اگر ہے قل کہہ دیجئے آپ ہاتو برہانکم، لے آؤ اپنی سند، اپنی دلیل لے آؤ تم سب، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے اپنے اس دعوے میں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے تو یہ دلیل لے آؤ. اس کے اوپر دلیل ہے تمہارے پاس کو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا کیوں نہیں، کون جنت میں جائے گا میں بتاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے من اسلم وجہہ للہ، جو اسلم جھکاتا ہے، رکھتا ہے، تابعداری کرتا ہے، وجہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، اپنے چہرے کو عاجزی کرتا ہے. تو نمبر ایک وہ مانتا ہے بات کو، عاجزی کے ساتھ مسلمان بنتا ہے. دوسرا وہو محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا، احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا بھی ہو. یعنی صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ نیک عمل کرنے والا بھی ہو، اس کے ساتھ اللہ کے دوسرے احکامات ماننے والا بھی ہو. تو دو باتیں ہیں، ایک ایمان لانا اخلاص کے ساتھ، اور دوسرا کیا ہے؟ نیک عمل کرنا. ایمان لانا، نیک عمل کرنا. تو جو شخص یہ کام کرے گا اور سچے دل سے کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَهُ أَجْرُهُ، پس ہے اس کے لیے اس کا اجر، اس کا ثواب، عند ربہ، اس کے رب کے پاس. اس شخص کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. آگے کون یہودی ہے کون عیسائی ہے اس سے اللہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ولا خوف علیہم، نہیں ہوگا ان کے اوپر کوئی خوف، ولا هم يحزنون، اور نہیں وہ غمگین ہوں گے. ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. ایک بات ذہن میں آتی ہے اور آج کل یہ ہمارے سامنے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ لوگ اسلام لے آؤ، مسلمان بن جاؤ، نیک عمل کرو تو تم ہی کامیاب ہو، تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو آج یہ مسلمان کیوں مار کر رہے ہر جگہ، جہاں دیکھو تو مسلمان ہی ذلیل ہے. تو اگر یہودی اور عیسائی اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے کہ ان کے کوئی عمل مقبول نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں مزوں میں ہے اور ہم کیوں ذلت اور رسوائی میں ہیں ہر جگہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج مسلمان کے مار کھانے کی وجہ اسلام نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں اس وجہ سے مار کھا رہے ہیں. ان کے مار کھانے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو ترک کر دیا. ترک اسلام ہے، اسلام پر عمل نہیں کرتے. وہ اقبال کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یعنی تم اپنی وضاقتہ میں، ظاہری شکل و صورت اور اس میں نصارہ عیسائیوں کی اتباع کرتے ہو، اس میں خوش ہو، اور اپنے رسم و رواج میں، اپنی شادی بیاہ میں، غمی خوشی میں تم ہندوؤں کی تابعداری کرتے ہو. یعنی جتنی رسمیں ہمارے اندر ہیں، شادی میں جو رسمیں ہیں اور غمی میں جو رسمیں ہیں، یہ سب ہندیوں سے آئی ہیں. یہاں پر ہندو رہتے تھے ہمارے یہاں پاکستان میں، تو وہ اپنی جو رسومات ہیں وہ چھوڑ گئے. تو اقبال کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ، ظاہری اعتبار سے عیسائیوں کی اتباع کرتے ہو، اور تمدن میں ہنود، اپنی رہن سہن میں تم ہنود کا اتباع کرتے ہو. تم کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ پھر مار نہیں کھاؤ گے تو کیا کھاؤ گے؟ تو ہماری ذلت کی وجہ اسلام نہیں ہے، ترک اسلام. پھر اگر کوئی کہے کہ چلو جو بھی ہے کلمہ تو پڑھا ہے نا، مسلمان تو ہے، تو پھر بھی اس کے اور میرے اندر کوئی فرق تو ہونا چاہیے. یعنی وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، ہم پھر بھی اللہ کو مانتے تو ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں
دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اپنا دوست ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دشمن. ایک ہوتا ہے اپنا بچہ، اپنا بیٹا، ایک ہوتا ہے کسی اور کا. تو دو بچے مثال کے طور پر کوئی غلطی کر رہے ہیں، تو آپ جا کر وہ دوسرے کا جو بچہ ہے اس کو تو اگنور کر لیتے ہو، اس سے ویسے بھی بات کر لیتے ہو، اور اپنے بچے کو مار بھی لیتے ہو، اسے بٹھا بھی لیتے ہو. وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، مجھے کہتے ہو. اسی طرح اپنا دوست ہو، وہ کوئی غلطی کرے تو اسے بندہ ناراض بھی ہو جاتا ہے. اگلا بندہ جو کچھ کرے تو کرے، اس کی اپنی مرضی. تو ہم نے اللہ کو مان کر اللہ کو اپنا بنا لیا، ہم اللہ کے دوست بن گئے، اللہ والے بن گئے. تو اگر ہم غلطی کریں گے تو ہمیں سرزنش ہوگی. اور کافر جو ہے اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ تو کرے جو مرضی کرے. اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. کہتے ہیں کہ دو فرشتوں کی ڈیوٹیاں ختم ہوئی. آپ لوگ مجھے تھوڑے سے تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو چلو ایک واقعہ سنا دوں. دو فرشتے نا اوپر جا رہے تھے، تو ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو، کیا کارگزاری ہے آج کا. کہتے ہیں عجیب بات ہوئی. کہا کیا بات ہوئی؟ کہا ایک یہودی تھا، ایک نافرمان تھا، اللہ کا کافر تھا. تو موت کا وقت تھا، اس کے دل میں چاہت ہوئی کہ مجھے وہ مل جائے، مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے میرا، مچھلی کھانے. تو اس کے گھر میں تالاب تھا، تو مجھے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور یہ مچھلی اس کے تالاب میں چھوڑ دو، اس کو انتظام کرو اس کے کھانے کا. میں حیران تھا کہ یا اللہ یہ تو تیرا نافرمان ہے، کافر ہے، ناشکرہ ہے، اور موت کے لیے تو نے مجھے کہا، فرشتے کو کہا، حکم پہ لگا دیا کہ جا کر اس کو مچھلی کھلاؤ. میں حیران. تو نے کہا اچھا میرے پاس یہ عجیب واقعہ ہے. کہا تم کیا کر کے آئے؟ کہا میں گیا اور ایک جگہ ایک مومن اللہ والا تھا، بہت نیک تھا، اور موت کے وقت نا اس کا دل شہد کھانے کو اس کا دل کیا کہ میں شہد کھاؤں. اور شہد کا ڈبہ یا بوتل اس کے قریب پڑا تھا. مجھے حکم ملا کہ اس کو گرا دو. حکم ملا کہ کیا کرو، دور کر گرا دو تاکہ اس کو نہ ملے. تو میں حیران کہ اللہ وہ تو تیرا فرما بردار تھا، بہت نیک تھا، تیری ہر بات مانتا تھا، ایک چھوٹا سا دل کیا اس کا شہد کھانے کو، وہ بھی موجود ہے، آپ نے اس سے بھی اس کو محروم کر دیا. کیا بات. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، فرمایا کہ دیکھو یہ مومن بندہ جو تھا نا، اس کے لیے میں نے بہت بڑے بلند درجات رکھے تھے اپنے ہاں، بہت اونچے درجات، اور اس کے اعمال اتنے نہیں تھے. میں نے چاہا کہ اس سے محروم کروں، اور جو کچھ ہے میں ادھر اس کو دوں، کہ اس درجے تک اس کو میں پہنچا دوں. اس لیے میں نے اس کو شہد کھانے سے روکا تاکہ اس کے اوپر تھوڑی تکلیف گزرے، اور میں اس کو کیا کروں، ان درجات تک پہنچا دوں. اور جو کافر تھا یہ بہت اچھے کام کرتا تھا باقی دنیا میں، غریبوں کا خیال رکھتا تھا اور دوسرے اچھے کام کرتا تھا. تو سارا کچھ میں نے دیا اس کو، اس کا بدلہ سب کچھ دیا. چھوٹے سے کچھ اعمال رہتے تھے، اس کا دل کیا مچھلی کھانے کو. میں نے کہا دنیا میں اس کا قصہ ختم کر دوں، حساب کتاب پورا کر دوں، تاکہ میرے پاس آئے تو کوئی خیر کے کام یا نیکی وہ نہ لے کر آئے. تو مسلمان آج کل جو ذلیل ہیں، خوار ہیں، مشکلات آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے، تنبیہ بھی ہے کہ تم رک جاؤ، تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمیں اجر بھی ہے. بیماری آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرماتا ہے، ہمارے درجے بلند کرتا ہے، ہمارے گناہ معاف کرتا ہے. ظاہری طور پہ تکلیف ہے، تو اس طور پہ اس کو لینا چاہیے. یا پھر ایک اور بات، ظاہری طور پہ ہمیں دنیا والے اور یہ یہودی اور عیسائی اور کافر یہ لوگ ترقی یافتہ نظر آتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو جہاں دیکھتے ہیں مسلمان ہی ہر لحاظ سے کم ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی خاصیت رکھی ہے. یہ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ یہودیت سے اس کا کوئی لینا دینا ہے. جیسے بھوک ہے، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانا کھاؤ گے تو بھوک مٹے گی. اور تجارت ہے، تجارت کرو گے تو آپ کو کوئی نفع ملے گا. اگر ایک بندہ بیٹھا رہے کہ اللہ مجھے ویسے ہی نفع دو، تو نفع نہیں مل سکتا، وہ تجارت کرے گا. اگر بیمار ہے دوائی کھاؤ گے تو شفا ملے گی. اب بندہ ویسے بیٹھے کہ میں دوائی نہیں کھاتا مجھے شفا مل جائے، نہیں ملے گی. تو یہ دنیاوی جو جاہ و جلال ہے ان کا، جو شان و شوکت ہے،
جس چیز میں اللہ نے نفع رکھا ہے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، تبھی تو مل رہا ہے ان کو. اور ہمارے مسلمان ان اسباب کو بھی نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہیں، اور آپ پاؤں پہ پاؤں رکھے تو گپے مار رہے ہو. اور آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کیوں نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا کیوں نہیں کرتا، حسد کیوں نہیں کرتا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کیوں نہیں کھینچتا؟ تو علم کی کمی ہے آپ کے پاس. آپ علم حاصل کرو، آپ بھی آگے چلے جاؤ گے. آپ کے پاس ہنر کوئی نہیں ہے. آپ دیکھتے نہیں ہو ہمارے جتنے بھی پاکستانی مسلمان باہر جاتے ہیں ڈرائیور ہی جاتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی اور زیادہ کچھ ہوتا نہیں. انڈیا سے جتنے لوگ آتے ہیں تو انجینئر آتے ہیں. دبئی میں دیکھا ہے آپ نے؟ تو انجینئر ہے اور ڈاکٹر ہے تو ایجوکیٹڈ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ تعلیم حاصل کر کے ہم دنیا بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہنر حاصل کر کے ہم دنیا بھی اپنی اچھی کر سکتے ہیں. تو دنیا کا اچھا ہونا یا دنیا میں کامیاب نظر آنا، اس کا اسلام اور یہودیت سے تعلق نہیں ہے. وہ لوگ محنت کرتے ہیں تو اسے ملتی ہے، اور ہم لوگ محنت نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں دنیا میں بھی محنت کرنی چاہیے اور آخرت کی بھی محنت کرنی چاہیے. تبھی بات بنے گی، تبھی ہم آگے جائیں گے. ترجمہ دیکھیں. ام تریدون، کیا چاہتے ہو تم سب، ان تسألوا رسولکم، کہ پوچھو یا سوال کرو تم سب رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئلا، جیسا کہ پوچھا گیا تھا یا پوچھے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے مختلف قسم کے سوالات پوچھے گئے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور وہ شخص جو اختیار کرتا ہے کفر کو ایمان کے بدلے میں، فقد ضل، پس تحقیق وہ یا یقیناً وہ بھٹکا، سواء السبیل، سیدھے رستے سے. ود کثیر، چاہتے ہیں بہت سے، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے جو یہودی اور عیسائی ہے، لو یردونکم، کاش کہ تمہیں پلٹائے یا تمہیں پھیر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کافر، تمہیں دوبارہ سے کافر بنا دیں. یہ بات خیرخواہی سے نہیں کرتے. حسدا من عند انفسہم، اپنے جانو اپنے دلوں کے اندر کی حسد کی وجہ سے، من بعد، پس اس کے، ما تبین لہم الحق، کہ ظاہر ہوا ان کے لیے حق بات، پھر بھی حسد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. تو حکم ہے اللہ کا، فاعفو، پس معافی کریں، درگزر کریں، واصفحوا، اور درگزر کریں، حتی یأتی اللہ، یہاں تک کہ لائے اللہ، بامرہ، اپنے فیصلے کو. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو تم سب نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو. وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو کچھ تم آگے بیچتے ہو، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کے لیے، من خیر، کوئی نیکی، کوئی بھلائی، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے تم اس کو اللہ کے ہاں. ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے یا دیکھنے والا ہے. وقالوا، اور کہنے لگے یہ یہود اور نصارہ، لن يدخل الجنہ، نہیں، ہرگز داخل نہیں ہو سکتا جنت کو، الا من کانا، مگر وہ شخص، کان ہودن، جو ہوا یہودی، او نصارہ، یا عیسائی. تلک امانیہم، یہ محض ان کی آرزویں ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، لے آؤ تم اپنے دلیل کو یا سند کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے اپنی اس بات میں. بلا، کیوں نہیں، من اسلم، جس نے تابعداری اختیار کی، جس نے رکھ دیا، وجہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، اخلاص کے ساتھ ایمان لے آیا. وہو محسن، اور ہو وہ نیک کام کرنے والا، فلہ اجرہ، پس ہے اس کے لیے اس کا اجر، عند ربہ، اس کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، اور نہیں ہوگا اس کے اوپر کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے.